اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ پیش خدمت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ فَلَا تُجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَّ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ سو تجھے نہ ان کے اموال بھلے معلوم ہوں اور نہ ان کی اولاد۔ ناظرین، یہاں مسلمانوں کو، مومنین کو یہ واضح قسم کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یہ منافقین، یہ مشرکین، یہ کافر، جن کی اولادیں، جن کے مال، جن کی جائیدادیں، جن کے مکانات، جن کی بلڈنگیں، جن کے کارخانے، جن کے دیگر معاملات دنیا داری کے لحاظ سے بہت خوبصورت ہیں، بہت بھلے ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت پھیلے ہوئے ہیں، یہ تمہیں اچھے نہ لگیں۔ اللہ نے ان کی اولادوں اور ان کے مالوں کے بارے میں بھی صاف صاف کہہ دیا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے مومنو، یہ آپ کو اچھے نہ لگیں، یہ آپ کو ترغیب نہ دلائیں، یہ دنیا داری ہے، یہ دنیا کا مال ہے، یہ دنیا میں ہی رہے گا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے، یعنی اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے اس دنیا میں کہ دنیا کے مال کے پیچھے لگا دیا، ان کی طمع دنیا کے مال کے پیچھے لگ گئی، ان کی طمع میں دنیا کا مال ڈال دیا، وہ دنیا کے مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آخرت ان کو بھلا دی، آخرت ان کے دماغ سے نکال دی کہ ایک دن مرنا بھی ہے، موت ان کے ذہن سے بالکل محو کر دی، اور موت کو وہ ایک کھیل سمجھتے ہیں کہ مر گیا زندہ ہو گیا، مر گیا زندہ ہو گیا، مر گیا پیدا ہو گیا۔ یہ ان کی نظروں میں ایک کھیل ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں دنیا کی چاہت ڈالی ہوئی ہے، دنیا کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں اسی کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے۔ ان کی اولادیں نافرمان ہوتی ہیں، مال و متاع میں نقصان ہوتا ہے، ان کے مال و متاع میں بھی نقصان ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ نے ان کو اس الجھن میں ڈال رکھا ہے، ان کے خیالات اس طرف لگا دیے ہیں کہ جو نقصان ہوتا ہے، ہم کو غلطی کرتے ہیں تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ بظاہر ایسا ہی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غلطی بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اچھائی بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو کسی کو سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو اس سے بھلائیاں ہی بھلائیاں کرواتا ہے، اس سے نیکی کے اعمال کرواتا ہے، اس سے خیر خواہی کے اعمال کرواتا ہے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے۔ لیکن جب اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے تو انہیں وہ ڈھیل دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اور یہ اللہ کا عذاب ہے کہ انہیں دنیا کی فراوانی اس انداز میں دی کہ وہ اپنی یاد بھلا دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ کوئی شخص جتنا مرضی گناہگار ہو، جتنا مرضی سیاکار ہو، دنیا کے تمام عیوب اس میں پائے جائیں، تمام شرعی عیوب اس میں پائے جائیں، لیکن ایک وقت ایسا آ جائے کہ اللہ کی طرف سے اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے، اور یہ خوف بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، انسان خود سے یہ خوف بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ ہی کی بڑائی ہے، یہ اللہ ہی کی کبریائی ہے کہ وہ ایک مجرم کے دل میں اپنا خوف پیدا کر دیتا ہے،
تو وہ خوف اسے توبہ پہ مجبور کر دیتا ہے۔ جب کوئی مجرم سچے دل سے توبہ طائب ہو جاتا ہے تو اللہ کی شان ہے یہ، اللہ غفور الرحیم ہے۔ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اسی حوالے سے ہوتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ وہ بندے کو جب بھی وہ سچے دل سے جھکتا ہے، سچے دل سے معافی مانگتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس کی شان کریمی ہے، یہ اس کی شان رحیمی ہے، یہ اس کی شان غفور الرحیم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں نے دنیا کے عذاب میں انہیں ڈالا ہوا ہے، ان کی اولادوں کی خوبصورتی کی شکل میں، اولادوں کی فکر کی شکل میں، مال کے نقصان کی شکل میں، مال کے کمائی کی شکل میں۔ مال کمانے کے پیچھے بندہ بھاگ رہا ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ مال تو وہ چاہیے جو اس کی ضرورت ہے، جو اس نے خرچ کرنا ہے، اس کو تو وہی چاہیے، اس سے زیادہ مال اس کے کس کام کا۔ مال وہ ہوتا ہے جو سچے دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، حج کرے، قربانی کرے، زکوٰۃ دے، کسی مستحق کی مدد کرے۔ اگر وہ کسی مستحق کی مدد نہیں کرتا تو وہ مال بھی اس کے لیے وبال ہے، وہ اولاد بھی اس کے لیے وبال ہے۔ اگر اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دلائی تو وہ اولاد بھی وبال ہے۔ اولاد کو دین کی تعلیم دلوانا مسلمان پہ یہ بھی فرض ہے تاکہ مرنے کے بعد وہ اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکے۔ اگر دعائے مغفرت نہیں کرتی اولاد تو وہ اولاد کس کام کی؟ انسان اور حیوان میں یہی ایک بڑا فرق ہے۔ انسان اپنے مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے دینداروں کے لیے۔ اور جو اولاد ماں باپ کے لیے خیر خواہی نہیں کرتی، وہ اولاد بھی دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب۔ اور اللہ نے یہی فرمایا کہ ان کی اولاد اور ان کے مال پہ آپ کو نظر نہیں کرنی چاہیے، نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس اولاد بھی بہت ہے، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، سرمایہ دار بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر حقیقت میں یہ اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ میری طرف آئیں، مجھ سے معافی مانگیں، اور میری شان کریمی ہے کہ میں نے انہیں معاف کر دینا ہے۔ وہ مرنے تک ان کو اسی حال میں رکھتا ہے۔ آگے یہی فرمایا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ اسی حال میں نکلیں اور وہ کافر ہو، ان کی جان اسی حال میں نکلے کہ وہ کفر کی حالت میں ہوں۔ مسلمانوں، آپ سے بھی گزارش ہے، خاص طور پہ یہ مسلمانوں کے لیے تنبیہی آیت ہے کہ مسلمان اس آیت پہ غور کریں اور اپنے اعمال کو، اپنے اموال کو زندگی میں ہی درست کر لیں، زندگی میں ہی اپنے آپ کو توبہ طائب کر لیں، توبہ نصوحہ اختیار کر لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اچھا اور سچا انسان وہ ہے، خوش قسمت انسان وہ ہے جو غلطی کرے اور توبہ طائب ہو جائے۔ توبہ کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگے سچے دل سے اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرے۔ اگر توبہ کرنے کے بعد پھر وہی گناہ کرے گا تو وہ توبہ قابل قبول نہیں، بلکہ جو جس گناہ پہ توبہ کی وہ گناہ بھی اس لسٹ میں شامل ہوگا عذاب کے دن۔ ان چیزوں کو سعادت مندی خیال مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ دن رات مال جمع کرنے، اولاد کی حفاظت کی فکر میں لگے رہیں، نہ انہیں دن کا چین نصیب ہو نہ رات کا چین۔ سکون قلب تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کی یاد میں، اور اللہ نے ان کے دلوں میں یہ سکون کی چیز نکال دی ہے، اپنی یاد ہی نکال دی ہے۔ سکون کیسے ملے گا؟ وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو سکون کی دوا کھائیں گے، ڈاکٹر دوا لکھ دے گا، وہ دوا کھا کے رات کو سوئیں گے۔ لیکن مومن جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور وہ پوری رات سکون سے سوتا ہے، صبح کو سکون سے اٹھتا ہے۔ اللہ نے ان کو صحت دی ہے اور یہی سب سے بڑی بات ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ واپس آئیں اور توبہ طائب ہوں، چونکہ مومن کے لیے اللہ کی رضا ہی سب سے مقدم ہے۔ یہ دنیا کا مال و دولت مومن کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا،
اس لیے وہ ہر حال میں اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اللہ کی رضا میں رہتا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے اس کی عبادت کرتا ہے اور اپنی ذات کو سکون دینے کے لیے اللہ کی مدد مانگتا ہے، اور اللہ کی مدد اس کو ملتی ہے، اس کی ذات کو سکون ملتا ہے، وہ ہر حال میں پرسکون رہتا ہے۔ اور اللہ ہمیں بھی اپنی یاد میں ہمہ وقت مگن رکھے، اپنی یاد میں ہمیں قائم دائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، اور اللہ ہماری زندگی شاندار ہو، ہمیں کسی کی غلامی، کسی کے آگے دست سوال کی حاجت ہی نہ ہو۔ اپنے در کا سوالی رکھنا، اپنے در کا غلام رکھنا، اپنے در سے ہی عطا کرنا، یہ تیری شان ہے، اور ہم تیرے ادنا سے غلام ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔